انسان بنائے۔ اور وہ اللہ کے ولی چلے گئے۔ تیسرے چوتھے دن بھی یہی معاملہ، پانچویں چھٹے دن بھی یہی معاملہ۔ وہ پان والا کہے کہ دعا کر دیجئے، اور اللہ کے ولی کہے اللہ تجھے انسان بنائے۔ پھر ایک دن وہ پان والے کا دماغ گرم ہوا کہ میں کوئی جانور ہوں، کوئی گدھا ہوں، کوئی کتا ہوں، کوئی چڑیل ہوں، میں کون ہوں کہ آپ روزانہ مجھے دعا دیتے اللہ انسان بنائے، انسان بنائے، انسان بنائے، کیا ہے یہ؟ تو وہ اللہ کے ولی نے اپنی ٹوپی اتاری اور وہ پان والے کو سر پہ ٹوپی پہنا دی۔ بس جیسے ٹوپی پہنا ہے وہ اچھلا، وہ گھبرایا اور کہنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے سب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بہنیں، خواتین اور علماء اسلام، اساتین علم و فضل، میں قاری احمد علی پھر ایک چھوٹی سی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور بڑے غموں کے ساتھ اور بڑے دکھوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ آج کل جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ موبائل کی غلط استعمال کی وجہ سے دھوکہ بازی، زنا، چوری، ڈکیتی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، روحانی بیماریاں بہت عام ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسمانی بیماری سے بھی شفا عطا فرماوے، روحانی بیماری سے بھی شفا عطا فرماوے۔ اور ابھی بہت ہی زیادہ گناہوں میں ہم مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، انسان ہو کے جیو۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا مولانا سہراب کلکتہ والے کی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ میں نے کسی زمانے میں کوئی کتاب میں پڑھا بھی تھا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہنسے تو کیوں ہنسے، ہم انسان ہیں تو کیسے انسان ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ولی تھے، وہ روزانہ صبح میں نکلتے تھے، ایک پان کی دکان کے پاس سے گزرتے تھے، اور وہ پان والا ان کو پان دیتا تھا، وہ پان منہ میں رکھتے تھے، چباتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ ایک دن وہ پان والے نے پان دیا، اور پان دینے کے بعد کہا حضرت کوئی دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت نے پان والے کو غور سے دیکھا اور کہا اللہ تجھے انسان بنائے، اللہ تجھے انسان بنائے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کے ولی چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ پان والے نے بلایا، او اللہ کے ولی ادھر آؤ، پان کھا کے جاؤ۔ اللہ کے ولی نے پان اپنے ہاتھ میں لیا، منہ میں دبایا، اس نے کہا آج ایک اور دعا دے دیجئے۔ تو اللہ والے نے وہی دعا دی، اللہ تجھے انسان بنائے۔ اور وہ اللہ کے ولی چلے گئے۔ تیسرے چوتھے دن بھی یہی معاملہ، پانچویں چھٹے دن بھی یہی معاملہ۔ وہ پان والا کہے کہ دعا کر دیجئے، اور اللہ کے ولی کہے اللہ تجھے انسان بنائے۔ پھر ایک دن وہ پان والے کا دماغ گرم ہوا کہ میں کوئی جانور ہوں، کوئی گدھا ہوں، کوئی کتا ہوں، کوئی چڑیل ہوں، میں کون ہوں کہ آپ روزانہ مجھے دعا دیتے اللہ انسان بنائے، انسان بنائے، انسان بنائے، کیا ہے یہ؟ تو وہ اللہ کے ولی نے اپنی ٹوپی اتاری اور وہ پان والے کو سر پہ ٹوپی پہنا دی۔ بس جیسے ٹوپی پہنا ہے وہ اچھلا، وہ گھبرایا اور کہنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے سب جانور نظر آتے، میں خود اپنے آپ کو بھی جانور دیکھتا ہوں، مجھے کہیں کتا نظر آ رہا، کہیں گدھا نظر آ رہا، کہیں کوا نظر آ رہا، کہیں میرے کو بلی نظر آ رہی، کہیں میرے کو کچھ نظر آ رہا، میرے کو انسان نظر نہیں آتا، مجھے انسان نظر نہیں آتا۔ حضرت مسکرائے اور ٹوپی اس کے سر سے اتار
اتاری, واپس اپنے سر پر پہن لی. جیسے اپنے سر پر پہن لی وہ بالکل اوکے, بالکل اوکے. کہا ہاں سب برابر ہے, میرے کو سب انسان نظر آتے, میں خود انسان نظر آتا ہوں, میری پان کی دکان نظر آتی ہے, باقی سب دکانیں نظر آتی ہے. تو اس پان والے نے کہا آپ کی ٹوپی میں کرامت کیا ہے, آپ کی ٹوپی میں کرامت کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا کوئی کرامت نہیں ہے, یہ ٹوپی ایک حقیقت کو بتاتی ہے, حقیقت کو بتاتی ہے کہ آج انسان جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, آنکھوں کا زنا کرتا ہے, کانوں کا زنا کرتا ہے, زبان کا غلط استعمال کرتا ہے, لوگوں کا حق مارتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے. اس کی وجہ سے حقیقت میں یہ انسان ہی نہیں. تم نے ٹوپی پہنی تو حقیقت کھلی, کون کتا ہے, کون گدھا ہے, کون سور ہے, کون بندر ہے, کون خنزیر ہے, کون کوا ہے. وہ تمہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ انسان ہی نہیں, ورنہ انسان ہوتا تو نیکیوں کا پتلا ہوتا, نیکی کرنے والا ہوتا, گناہوں سے بچنے والا ہوتا. تو وہ ٹوپی نے تمہیں حقیقت بتائی, اور جب ٹوپی تم نے اتاری تو واپس وہی ہو گیا, سب انسان نظر آئے. تو میں جو تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں انسان بنائے, اللہ تمہیں انسان بنائے. اس کا اصل مطلب ہے اللہ تمہیں امانت دار انسان بنائے اور صحیح معنی میں مسلمان بنائے, اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں مزین فرمائے. تو میرے پیارے دوستوں, میری ماں بہنوں بیٹیوں, آج ہماری بے پردگی, ہماری غیبت, ہماری چغلی, ہمارے گناہ نے ہم کو انسان کی سطح سے اٹھا کر ہمیں جانوروں کی طرح بنا دیا. قرآن کریم نے کہا تھا کہ کچھ انسان نہیں ہوتے, وہ جانوروں کی طرح, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے. تو میری ماں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائی, میں خود, ہم سب ارادہ کرے کہ جھوٹ, دھوکہ بازی یہ سب چھوڑ دے. یہ دھوکہ بازی یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم کو ہنسنا کس بات پہ آتا ہے؟ ہم نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتے, ہمارا قرآن تجوید کے ساتھ صحیح نہیں, ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں, پھر ہنسنا, بولنا, چلانا, بائک پر گھومنا, ایک دوسرے کو آواز دینا. کیا خیال نہیں آتا آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کس بات پر تو ہنستا تھا؟ اللہ نے تو فرمایا ہنسنا کم کر, رونا زیادہ کر. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون. آپ کو ایک محدث کا واقعہ سناؤں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حضرت ربعی. بولو کون؟ حضرت ربعی بن حراش. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کا سند میں نام لیا ہے. بہت بڑے محدث. یہ ہنستے نہیں تھے, بالکل ہنستے نہیں تھے. جوانی تھی, بھرپور جوانی, حافظ, قاری, عالم, مفتی, محدث, ہنستے نہیں تھے. لوگ ان کو کہتے تھے حضرت ہم نے آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا, مولانا ہم نے آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. وہ ایک ہی جواب دیتے تھے, کس بات پر ہنسوں, کس بات پر ہنسوں؟ اس وقت ہنسوں گا جب اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا, جب اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں گے. معلوم نہیں موت کے وقت مجھے کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, میرا جنت کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے کچھ لوگ جنت میں, کچھ لوگ جہنم میں. اللہ فرماتے میں جس کو چاہوں گا موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا, جس کو چاہوں گا موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. تو حضرت ربعی کہتے کیسے ہنسوں جب تک مجھے پتا نہ چلے کہ مجھے کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا, یہی حضرت ربعی بن حراش ان کے بارے میں لکھا. جب ان کا انتقال ہو گیا, غسل دینے والے غسل دے رہے تھے, لوگ غسل دینے والے غسل دے رہے اور یہ مسکرا رہے. وہ غسل دینے والے چوکتے زندہ ہے, پھر معلوم ہوتا نہیں یہ تو انتقال کر گئے, پھر مسکراتے ہیں. پھر لوگ
کہتے زندہ ہے، پھر قریب آتے دیکھتے نہیں یہ تو انتقال کر چکے، پھر مسکراتے، اتنا مسکرائے کہ اس زمانے کے ولیوں نے کہا اللہ کا بندہ جواب دے کے چلا گیا، اس کو کلمہ بھی مل گیا اور اس کی جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ اس سے راضی ہو گئے۔ تو آج وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے اور ہنستے نہیں تھے کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا نہیں ملے گا، ہم لوگ اتنے گناہ کرتے، کس بات کا ہنسنا آتا؟ میں اپنے مولیدوں سے یہی کہتا ہوں، کیوں ہنسنا، کیوں چلانا، کیوں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کیوں یہ سب کرنا؟ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچنا؟ ہماری جماعت کے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں تکبیر اول کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں پہلی سب کیوں نہیں ملتی؟ میرے دوستو، ابھی میں ایک واقعہ پڑھا سیرت ابن ہشام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے لوگ تھے۔ ایک چرواہے ہے، ایک صحابی ہے، چرواہے یعنی جانوروں کو چرانے والے۔ خیبر کا وقت ہے، غزوہ خیبر کا وقت ہے، اور ایک چرواہے ایک یہودی کی بکریوں کو چرا رہے۔ کس کی بکریوں کو؟ یہودی کی بکریوں کو چرا۔ اچھا، وہ تو اپنا بکریوں کو روز چراتے، تو وہ چرواہے چرا رہے ہیں، انہیں پتا چلا کہ خیبر کے باہر ایک جماعت آئی ہے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بکریوں کو ایک جگہ جمع کیا، اچھے طریقے سے محفوظ کیا، اس کے بعد وہ مسلمانوں کی جماعت میں گئے۔ وہاں دیکھا کہ بہت سارے مسلمان ہیں، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کی تعلیم دیکھ کر، ان کا قرآن دیکھ کر، ان کی تلاوت دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر ان کو بہت اچھا لگا۔ تو انہوں نے کہا، ان مسلمانوں کو کہا، دیکھو میں تو چرواہا ہوں، یہاں خیبر میں رہتا ہوں، یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اور میں نے ابھی بکریوں کو باندھ کے رکھا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے تمہارے بڑے سے ملنا ہے، تمہارے بڑے سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چرواہے نے سوچا بڑے ہیں کہاں بیٹھے ہوں گے، تو کہا نہیں، وہ جو سامنے دکھ رہے نا کھجور کے پتوں کی، اور کھجور کے پتوں کی جو چٹائی نظر آتی ہے اور جو خیمہ نظر آتا ہے، اسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے اتنے بڑے تمہارے جو بڑے ہیں وہ ایسے کھجور کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے اور یہ خیمے میں بیٹھے ہوئے۔ خیر وہ چرواہے اندر گئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اتنے اچھے انداز میں نے پڑھا، وہ چرواہے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ محمد آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ ہمارے نبی نے ایک ہی بات بتائی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کرنا، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا آپ اتنے بڑے ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ میں کلمہ پڑھ لوں گا، چلو آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمہ پڑھے نہ پڑھے تو انسان ہے، میں تجھے گلے لگاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی جب گلے لگانے لگے تو کہنے لگا نہیں آپ بہت پاک ہے، میرا کپڑا ناپاک ہے، میرے بدن میں بدبو آتی ہے، میں کالا کالا ہوں، میرے بدن پر پسینہ ہے۔ ہمارے نبی آگے بڑھے اور اس کو گلے لگا کر اتنا پیار کیا کہ وہ کہنے لگا میں مسلمان تو ہو گیا، اب مجھے کیا کام کرنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ میں تمہیں کہوں نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ بھی نہیں کہ میں تمہیں کہوں روزہ رکھو، اور تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، تم تو غلام ہو کہ میں تم کو کہوں کہ تم زکوٰۃ دو۔ حج کا تو اس وقت ذکر بھی نہیں آیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیبر کا معاملہ گرم ہے، خیبر کا معاملہ گرم ہے، جاؤ شریک ہو جاؤ۔ یہ خیبر کے معاملے میں شریک ہوئے، لیکن شریک ہونے سے پہلے کہا اللہ کے رسول اگر میں گیا اور میں شہید ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تیری کالائی کو گورائی میں بدل دے گا، اللہ تجھے نور عطا کرے گا، اللہ تیرے بدن میں خوشبو عطا کرے گا، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ خیر وہ میدان میں گئے، جب غزوہ خیبر مکمل ہوا تو کچھ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک شہید ہوئے ہیں جو ہم کو پہچان میں نہیں آتے، وہ ہماری پہچان میں نہیں آتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور کہا چلو مجھے دکھاؤ کون تمہیں پہچان میں نہیں آتے۔ ہمارے نبی قریب گئے تو وہی چرواہے شہید ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں تو کہتا ہوں شہید نہیں ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عند ربهم يرزقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ہمارے نبی قریب گئے، ہمارے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے اس کے چہرے کو نور سے مبدل فرما دیا، اللہ نے اس کو جنت کے لباس پہنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں خوشبو لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے۔ ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا جہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے پیارو، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، بلکہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ آج ہم کہاں وہ کہاں، آج ہمارے پاس صرف دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے جو اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس لیے میں اپنے آپ سے پہلے کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، ایک پکا ارادہ کرو، ہنسنا کم رونا زیادہ، بلکہ ایسا کرو جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دل ہوتا ہے میں لوگوں میں ملتا ہوں تو ہنس ہنس کے باتیں کر لیتا ہوں، لیکن بہت ہنستا نہیں ہوں، لیکن رات ہوتی ہے تو میں اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ میں نے ہنسنا لوگوں کے لیے رکھا، رونا اللہ کے سامنے رکھا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں بہت رو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے حدیث پاک پڑھا کہ جب ایک گنہگار بندہ اور ایک گنہگار بندی جب روتے اور روتے بھی کیسا روتے، اتنا معمولی روتے کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے جو مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر ہوتا، وہ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ اللہ کہتے میرے بندے میری بندی میرے ڈر سے رویا نا، تو میرے ڈر سے روئی نا، جا میں نے جہنم کو تجھ پہ حرام کر دیا۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں اور میرے پیارے بھائی، ارادہ کرو ہنسیں گے کم، اللہ کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، اور جھوٹ غیبت حسد دھوکہ لوگوں کا پیسہ کھانا، اس سے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو نیک بنائے، دھوکہ بازی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں جو رہ گئی بات، یہ جو چروائے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا نا، یہ جب غزوہ خیبر میں جانے کو تیار ہوئے نا، اصل مجھے یہی بتانا تھا کہ امانت داری کس کو کہتے ہیں۔ غزوہ خیبر میں جب ان کو جانا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن نہیں دی، بعد میں دی۔ پہلے کہا کہ تمہارے پاس بکریاں ہے، کہا ہے، کن کی ہے، کہا یہودیوں کی ہے، کہاں ہے، کہا میں نے ان کو فلاں جگہ باندھا ہے، کہا بکریوں کو کھولو، پہلے مالک کو پہنچاؤ، پھر غزوہ خیبر میں آؤ۔ حالانکہ غزوہ خیبر میں مسلمان یہودیوں کے سامنے تھے، ہمارے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے ان کی بکریاں ہے جانے دو، نہیں، ہمارے نبی نے کہا تم معاہد ہو، تم امانت دار ہو، تم نے ذمہ داری لی ہے، جاؤ پہلے یہودیوں کو اس کے سارے بکرے بکریاں واپس کرو، اس کے بعد پھر خیبر میں آنا، اور خیبر میں آنے کے بعد پھر تم جو کرنا ہے وہ کام کرنا۔ تو دیکھو ہمارے نبی نے پہلے امانت واپس پہنچائی۔ ہم لوگ لوگوں کی امانتوں میں بہت خیانت کرتے، بہت خیانت کرتے۔ اللہ نے فرمایا امانت میں خیانت مت کرنا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ خیر یہ چھوٹی سی کلپ ہے، اس میں بہت جگہ نہیں، میں یہی کہوں گا ہم لوگ توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، بندوں کا حق ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔